السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو زیادتی کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق بات، انما، بس، انما المسیح، بس مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا، اس نے ڈالا اس کو، الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، فآمینوا، چنانچہ تم ایمان لاؤ، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، کہ الہ تین ہے، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، ہوگا یہ بہتر، لکم، تمہارے لیے، انما، بس، اللہ، اللہ ہی ہے، الہ واحد، معبود اکیلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، اس سے کہ ہو، لہو، اس کی، ولد، کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوحیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا، اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ میں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حرام اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر
اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا، لا تطرونی کما اطراتی النصارى عیسیٰ ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الانبیاء، مسند احمد کی روایت، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصر ٹھہرایا جو دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا۔ اسی طرح علماء و فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کے بجائے ان کو شارح شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے بنا دیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تتبعن سنان من کان قبلکم حذو النعل بالنعل۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے۔ کلمات اللہ کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ ہے، پھونک ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، بعض اللہ تعالیٰ کا شریک اور بعض اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ مانتے ہیں، یعنی تین خداؤں کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ تین سے ایک ہونے کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی کو اختیار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ القاها الی مریم و روح منہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن سے ان میں روح پھونکی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام۔ المائدہ میں، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور فرمایا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُون۔ سورہ آل عمران میں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ فآمینوا باللہ ورسولہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترات من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ میں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
ولا تقولوا ثلاثۃ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ آیت کریمہ ایسے ہے جیسے سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ المائدہ میں بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ سورۃ المائدہ میں اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو، تو وہ کہے گا تو پاک ہے میرے لیے، بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور فرمایا مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَہُمُ الْآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ یُؤْفَکُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا واللہ هو السمیع العلیم۔ سورۃ المائدہ میں نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، یعنی سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کی مخلوق ہے۔
وہ ہر چیز کا کارساز ہے، تو مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی یا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ سورۃ الانعام میں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ سورۃ مریم میں، اور انہوں نے کہا، رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر جائیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔